پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی. اور ناظرین اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سینئر جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حافظ عطاء الرحمان جٹ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, کیونکہ الیکشن کی آمد ہے اور ہر جگہ جو ان سے کمپین کا سلسلہ جاری ہے, ڈور ٹو ڈور بھی کمپین کا سلسلہ جاری ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے, کیونکہ یا اس حلقے میں جو ان سے میاں حمزہ شہباز شریف جو ان سے ہے وہ الیکشن جو ان سے ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. PP147 جو ان سے حلقہ ہے اور یہاں پر جو ان سے حمزہ شہباز جو ان سے ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو ان سے NA118 میں بھی ہے, تو آپ اپنی کمپین کے حوالے سے بھی بتا دیں اور الیکشن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ NA118 اور PP147 147 یہ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کا بائی حلقہ ہے, اور ہر بار 2008 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ میاں حمزہ شہباز صاحب رہے ہیں, اور انہوں نے اس علاقے میں کی بہت خدمت کی ہے. اس علاقے میں بہت درینہ مسائل تھے جو 30 40 50 سال سے آ رہے تھے, ان کا خاتمہ کیا. یہ فروغ گنج میں ایک چھوٹی پلی تھی اس کو کشادہ کرایا. یہ انڈر پاس جو برج بنا ہے اس کا تیزی کے ساتھ کام کو مکمل کروایا, اور ادھر فلٹریشن پلانٹ لگوائے, اور ادھر جو سکولز کالجز کی جنگی بنیادوں پر تعمیر کروائی. اور اس علاقے میں جو درینہ مسئلہ تھا ڈرین کا, کیونکہ یہ مصری شاہ میں 8 دن پانی نے کی نکاسی آب کا کوئی انتظامات نہیں تھے. یہ میاں نواز شریف نے 1993 میں ادھر ڈرین ڈالی ہے, وہ جو سیدھا ادھر سے جاتی ہے راوی دریا میں. اب یہ علاقہ میں کہتا ہوں گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن میں فرق نہیں ہے, کیونکہ یہ علاقہ اگر بارش ہوتی ہے تو 2 سے 5 منٹ میں سارا صاف ہو جاتا ہے, اور پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے کی تقدیر انشاءاللہ تعالی بدلی ہے میاں حمزہ شہباز نے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ بھی کینڈیڈیٹ اور الیکٹڈ MNA اور MPA میاں حمزہ شہباز ہوں. اچھا سر, آپ جیسے آپ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ بھی جائیں گے 1-2 جگہ پہ کمپین کے دیکھنے کے لیے, تو کمپین کے حوالے سے بتائیں کیسی کمپین جا رہی ہے, لوگوں کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ لوگوں کا بس ایک ہی کہنا ہے کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں, کیونکہ ہم نے خود ہی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ وہ علاقے کے ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ اس علاقے میں کوئی خوشی غمی ہو انہوں نے اپنی بھرپور نمائندگی کی ہے. اور یہ علاقہ جو ہے کہ کسی محرومی کا شکار نہیں ہے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ میں اور مصری شاہ میں فرق نہیں رہنے دیا. پاکستان کی اگر تقدیر بدلنی ہے, پاکستان کو اگر ترقی میں لے جانا ہے, پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ریاست بنائی ہے جو میاں نواز شریف نے, اس کو قائم رکھنا ہے, تو اس کے لیے میاں نواز شریف کو ضروری آنا. اچھا سر, تھوڑے سے عوام کے بھی سوال ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بھی کافی جو سے تبصرے وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں. لوگوں کا, عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سے الیکشن ہے یہ نہیں ہوں گے, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو سے ہے وہ فکس ہے. اس بارے میں ذرا بتا دیں. یہ وہی جو 9 مئی والے لونڈے لپارے ہیں جنہوں نے 9 مئی کو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے, وہی یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. لیکن الیکشن تو ضرور ہوں گے. ہم ہیں 28 مئی والے, جب ہم نے اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا اور ایٹمی دھماکے کیے میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے, اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, تو ہم تو وہ ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے والے اور پاکستان کی خدمت کرنے والے. تو جو ریاستی اداروں پہ حملے کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, وہی اس الیکشن کے خلاف سازش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو ووٹ بالکل نہیں پڑنا, کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں. اور انشاءاللہ تعالی
وہ اپنے کافر کردار انجام تک پہنچیں گے۔ اچھا سر، اگر الیکشن یہاں سے حمزہ شباب ون کرتے ہیں تو کچھ فیوچر میں کچھ الگ کرنے کا سوچا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو وہ آپ سے مشورہ بھی کرتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بہت اچھے جیسے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو کوئی مشورہ کوئی کیا انہوں نے کہ علاقے کے لیے کچھ بہتری الگ کریں گے؟ ہاں، علاقے کے لیے انہوں نے کافی پلان رکھے ہیں فیوچر میں۔ وہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اس علاقے میں جو درینہ مسئلہ ہے وہ ہے یہ تاروں کا، یہ جو شارٹ سرکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ادھر پورے علاقے میں ہم گولا ڈلوائیں گے، اس علاقے کو محفوظ بنائیں گے۔ اس کے بعد پارکس انہوں نے کافی بنائی ہیں، تو پارکس کو تزئین و آرائش اور جھولے وغیرہ بچوں کے لیے، اور کالج، اسکولز اور فلٹریشن پلانٹ انہوں نے کافی تقریباً اس علاقے میں کافی حد تک کام کروا دیے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ کا بہترین انتظام کروایا انہوں نے۔ یہ جو سیور سسٹم تھا اس علاقے کا بالکل این اے کا، ایم پی پی کا تباہ حال تھا، جو میاں حمزہ شہباز نے نیا سسٹم ادھر انکلوڈ کیا ہے، سیور سسٹم، تو انہوں نے اس علاقے کے لیے تقریباً بہت کام کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس علاقے کو ابھی کسی کام کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، کسی بھی جماعت کی بات کر لیں، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس جماعت کو چھوڑ جاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی اپس ہوتا ہے تو یا ڈاؤن ہو جائے، تو آپ نے ان کے اوپر اگر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی برا وقت آیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ چلو اپوزیشن میں تھے تو حکومت نے ان کے اوپر کون سا ڈنڈا باری یا پولیس بھیجنے گھروں میں شروع کر دی تھی، یا بہت سے جو سے مسئلہ مسائل کھڑے کیے تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے تھے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں جب پیدا ہوا، جب ہوش سنبھالی تو میرا آنکھ کھلی ہے تو میں پاکستان مسلم لیگ نون میں تھا، کیونکہ میرا باپ، میرا دادا مسلم لیگ کی تھے۔ میرے دادا نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان بنانے میں قربانی دی ہے۔ میرے چاچے، میرے والد جو تھے وہ میاں نواز شریف کے درینہ ساتھی ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف ہمارے اس علاقے کے ڈاکٹر حفیظ صاحب تھے، ان کی بیٹی بی بی کلثوم نواز کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ان کے وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک گاؤں کا اگر جوائی ہو تو پورے گاؤں کا جوائی ہو، تو میرا والد اور میرا دادا تو یہی کہتے تھے کہ میاں نواز شریف ہمارا جوائی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کی بیٹی اس کے ساتھ بیائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کے ساتھ میں نے جب ہوش سنبھالی ہے، میں 1993 سے ان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آج تک ہوں، کیونکہ مشرف دور میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ضلع وطنی کے ٹائم بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے، میں نے جیلیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ تعالی جتنی دیر زندگی ہے میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف ہی واحد ایک پاکستان کی ترقی کے لیے ایک راہ مشعل ہے۔ جی سر، میرا آپ سے آخری سوال کہ ماشاءاللہ آپ نے تو اپنی وفاداری جو ہے وہ ثابت بھی کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے الیکشن کے حوالے سے یا اوورآل جتنے بھی ملک میں؟ میں پیغام دوں گا، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں برون دریا کچھ نہیں۔ میاں نواز شریف ہی پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ میاں نواز شریف کے ترقیاتی کام اس ملک سے نکال دیے جائیں تو یہ ملک باقی کھنڈرات بچتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نوکریاں چاہیے، اگر پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ چاہیے، اگر معیشت کی بحالی چاہیے، اگر سوئی گیس اور بجلی کی بحالی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر میاں نواز شریف کو لانا ہے، اور 8 فروری کو شیر کے نشان پر مور لگا کر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے ہمیں پاکستان بنا کر دیا، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دے کے جائیں۔ وہ ایک ہی صورت میں دیا جا سکتا ہے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز کا ساتھ دے کر۔ جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ان کی جو وفاداری ہے ان کی جماعت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور کافی ٹائم سے جو ہے یہ مسلم لیگ نون میں ان کے بقول ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب تک زندگی ہے ان کے مسلم لیگ نون پہ ہی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے ان سے پوچھی تھی وہ الیکشن کے حوالے سے تھی، کیونکہ بہت سی افواہیں مل رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے،
تو الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے. جتنے بھی عوام دیکھ رہی ہے یہ الیکشن والے دن اپنا ووٹ جو ہے ضائع نہ کریں. کسی بھی جماعت کو اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اس کو ووٹ ڈالیں, اور جو بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے کام کیا ہے تو آپ ان کو ووٹ ڈالیں. اور حافظ صاحب کی جو بات تھی اس کو ہم ایگری کرتے ہیں کہ جو سی دوسری جماعتیں ہوتی ہیں وہ کام اگر کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی ووٹ ڈالیں. لیکن اگر نون لیگ نے یہاں پہ کیا کام, کیونکہ ہم نے اوور آل اس علاقے میں پہلے بھی وزٹ کیا ہوا ہے, اور یہ عوام جو سی ہے یہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا, اور 8 فروری کو جو شہر کو جو ہے وہ ووٹ ہے. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے